محترم بھائیوں، آگے سنیے گناہوں کے خطرناک نتائج کس قدر زیادہ ہیں اور کتنے ہی خطرناک ہیں۔ پیارے بھائیوں، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 36 ہے، اور اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہمارے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، ہمارے ذکر کی طرف نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جو بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور برائیوں کے اندر پھنس جاتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن کے اندر گناہ کا تصور ہے، برائی کا خیال ہے، بدی کا اس کو خیال آتا ہے کہ کب موقع ملے میں فلاں بدکاری کر لوں، میں یہ گناہ کر لوں، میں کسی کا حق مار لوں، کسی کے ساتھ زیادتی کر لوں۔ کبھی آنکھ کا زنا کرتا ہے، کبھی کانوں کا زنا کرتا ہے، کبھی زبان کا گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بلکہ آگے جاتے جاتے میرے محترم بھائیوں اللہ کی حدیں توڑ جاتا ہے۔ اس انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ساتھی شیطان بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ یہ برائیوں کا چاہنے والا، برائیوں کا دل دادا انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، میں ابن آدم کو ہر صورت گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں بائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ہر حربہ استعمال کروں گا اس ابن آدم کو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ شیطان کہتا ہے ہر طریقہ استعمال کروں گا میں ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، جس کو ہمارا رب بھی کہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا پیارا رسول مدنی کریم جناب محمد کریم علیہ السلام بھی فرمائے یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو شیطان کا قیدی بن چکا ہے، جس کا ساتھی شیطان بن چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو شیطان کا قیدی بن جائے، جس کا ساتھی شیطان بن جائے، کیا وہ شیطان اس سے نیک کام کروائے گا؟ وہ تو اس سے مزید برائیاں کروائے گا، مزید گناہ اس سے کروائے گا کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کی سیاہی پھیل جائے اور یہ جہنم کی رسید ہو جائے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری کبھی بھی خیر خواہی میرے محترم بھائیوں نہیں کرے گا۔ وہ دشمن، وہ شیطان ہر وقت انسان سے گناہ کرائے گا، اس کے ذہن میں سوار ہو جائے گا، ہر وقت اس کو برائی کا خیال آئے گا، بدکاری کا خیال آئے گا، زنا کا خیال آئے گا، جھوٹ کا خیال آئے گا۔ ہر وقت میرے محترم بھائیوں اس کو حقیقی خوشی کے ساتھ اور حقیقی زندگی سے اور حقیقی اس کا چین و سکون ختم کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمیں چھوڑ جاتا ہے پھر اس کا شیطان دوست بن جاتا ہے، شیطانیت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ کتنا بڑا خطرناک ترین میرے محترم بھائیوں نتیجہ ہے اللہ سے روگردانی کرنے کا، اللہ سے غافل ہونے کا، اپنے خالق و مالک و آقا کو چھوڑنے کا، اس کی طرف بھولنے کا۔ کتنا میرے محترم بھائیوں خطرناک نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک پڑھ کے دیکھیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ان آیات کا ضرور مطالعہ کیجئے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمیں بھول جاتا ہے، ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے قرآن سے اعراض کرتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، ہمارا راستہ چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو، اس کی معیشت کو، اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اس سے مراد مستدرک حاکم کے اندر اور ابن حبان کے اندر اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر 1405 نمبر کے اوپر معیشت ضنکا سے مراد یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب دے گا۔ اس کی دنیا کی زندگی بھی محترم بھائیوں تنگ، اور اس کی آخرت کی زندگی بھی تنگ، اس کی قبر بھی تنگ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
اور آگے دیکھیے اللہ فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اس بدبخت انسان کو جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے اعراض کیا، کتاب اللہ اور سنت سے اعراض کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، حالانکہ میں دنیا میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا، آج میں اندھا کیوں؟ تو اللہ کیا فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوبصورت جواب دیں گے، کوئی تفصیلی بات نہیں، کوئی سارے واقعات اللہ بیان نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے تیرے سامنے ہماری آیات آئی تھی، کتاب اللہ تیرے سامنے پڑھی گئی تھی، قرآن تیرے سامنے تلاوت کیا گیا تھا، میرے نبی کریم علیہ السلام کی سنت آپ کی حدیث پڑھی گئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرمائیں گے آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے دوست ہیں مسلمانوں کے اندر، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ شاید قرآن سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، ان کو قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ بدعات رسم و رواج کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، حدیث کی بات کریں، سنت کی بات کریں، اللہ کے نبی کے طریقے کی بات کریں، میرے محترم بھائیوں ان کو اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں جی ہماری برادری کی مجبوری ہے، ہماری فلاں مجبوری ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں، دنیا راضی نہیں ہوتی، لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے، ہم تو اپنے خالق و مالک اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ اللہ والے بن جائیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو پریفرنسز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا گول یہ ہوتا ہے کہ ان کا مالک اور خالق راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی کر کے میرے محترم بھائیوں دنیا کیا دے گی؟ دنیا کچھ بھی نہیں دے سکتی، جتنا بھی راضی کر لو دنیا والے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ راضی اللہ کو کرو گے، میرا اللہ انشاءاللہ تمہیں راضی کر دے گا، کل قیامت کو تمہیں خوش کر دے گا۔ آج اللہ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوش کر دو، میرا اللہ کل قیامت کو اتنا خوش کر دے گا کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ اللہ کی اتنی مہربانیاں، اس کی اتنی نوازشیں کہ میں اس لائق نہیں تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں گناہوں سے ڈر جائیے، یہ گناہ بڑے خطرناک نتائج رکھتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 6 بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیوں کو، کتنے لوگوں کو، کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے زمین کے اندر بڑی قوت عطا کی تھی، بڑا اقتدار عطا کیا تھا، لیکن ہم نے ان کے اوپر اتنی مہربانیاں کی تھی کہ آسمان سے بارشیں بھی نازل کی، ان کے اوپر رحمتیں کی بارشیں ہوئی، ان کے لیے ہم نے نہروں کو جاری کر دیا، کتنی بڑی نعمتیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ ناشکری پہ آ گئے، نافرمانی پہ آ گئے، ہمارے ذکر سے اعراض کر گئے، اپنے رب خالق مالک کو بھول گئے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور میرے محترم بھائیوں قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، سورہ ہود پڑھ کے دیکھیے، کتنی ایسی صورتیں ہیں اللہ نے قوموں کی تباہی اور ان کی بربادی کے اسباب بیان کیے ہیں، مناظر بیان کیے ہیں، وجہ بیان کی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن کو تو ہم نے سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ قرآن پڑھیں میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، اور وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نئے لوگ دنیا کے اندر لے کے آ گئے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، اس نے تو کہنا ہے کن فیکون، تو ہو جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کے بندے بن جو، اللہ سے ڈرنے والے بن جو۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کیجئے، محمد کریم علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیجئے، یہی سب کچھ ہے میرے محترم بھائیوں۔ دنیا کے اندر سب سے عظیم چیزیں جو پائیدار ہیں، سب سے اعلیٰ اور نفیس ہیں، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ رب کا قرآن اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ ان کو عمل کیجئے، ان کو سمجھیے، انشاءاللہ کل قیامت کو اللہ آپ سرخرو کر دے گا، اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اتنا خوش کر دے گا، خود آپ حیران رہ جائیں گے۔